کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ایسی ہی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے. ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. کس کو؟ اس بات کو. تو یہ ایک واقعہ سنا کر اہل مکہ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اے اہل مکہ، تمہیں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس کا رسول تمہارے پاس آ گیا. جس طرح باغ والوں کو باغ کی نعمت سے نوازا تھا، اور اس لیے نوازا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر میں کیا کرے؟ خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، نہ کہ کفر اور تکبر کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات نہیں مانی، نہ تسبیح کی، نہ شکر کیا، نہ ہی غریبوں کا حق ان کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو نعمت سے محروم کر دیا. اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی قحط میں مبتلا کیا، دنیا میں بھی ان پہ مصیبت آئی. کیسا قحط تھا؟ جس کے پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ الدخان میں، کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور مردار اور ان کے چمڑے اور ہر چیز کھا گئی ہے، جانور تک کھا گئے، کیونکہ بارش ہوئی نہیں، بھوک ہی بھوک تھی، کہیں سے غلہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ ان کی آزمائش ہوئی دنیا میں، یعنی ان کا کھانا پینا اور نعمتیں جو ہر طرف سے ان پہ آتی تھی وہ بند ہو گئی. حتیٰ کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی قوم پہ رحم کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نکالے. سورۃ النحل میں بھی ذکر ملتا ہے 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کیونکہ ہر طرف سے آتا تھا نا، جس کا ذکر سورۃ قریش میں بھی آتا ہے. وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. لیکن انہوں نے سمن کی قدر نہیں کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. گرمیوں اور سردیوں کے سفر میں سے ہر طرف سے رزق آتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، اس کا حق ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے. تو یہاں پر انا بلوناہم، ہم نے اہل مکہ کو آزما لیا، اسی طرح جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہم اپنا پھل صبح سویرے کاٹ لیں گے، اور کوئی انشاءاللہ نہیں کہا. تو کیا ہوا؟ راتوں رات ان پہ آفت پھر گئی، اور صبح وہ ایسے تھا کہ ان کے کاٹنے سے پہلے ہی کٹ چکا تھا. تو ایک دوسرے کو تیار ہو کے صبح پکارنے لگے، جلدی جلدی چلو اگر تم نے باغ کاٹنا ہے. وہ گئے تو وہاں پر کیا تھا؟ گئے اس لیے تھے کہ کوئی مسکین نہ آئے، مسکینوں کو آنے سے پہلے ہی سب کچھ لے جائیں. سب کچھ ختم ہو گیا. وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ نحن محرومون. اور پھر خلاصہ اس کا کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے ریگریٹ کیا، لیکن بات یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور سبق اس میں یہ ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب کو یاد رکھیں. دنیا میں جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مصیبت میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنے لگتا ہے. دنیا میں تو جو عذاب آتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی انسان سروائیو کر جاتا ہے، حالات پلٹ جاتے ہیں، بہتری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. لیکن آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ نے اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب ایک امتحان ہے، اور اگر ہم اس کو اس کام میں استعمال نہیں کرتے جس میں وہ چاہتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے ہر چیز گئی، ہر چیز لوز کر جاتا ہے انسان. اور عام طور پر اس کہانی سے اگر آپ کسی کو سنائیں، جیسے بچوں وغیرہ کو سناتے ہیں، ایک بہت بڑا مورل لیسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی کمائی کو اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ اور میں ہی کرنے پہ قادر ہوں، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جو دوسروں کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے. ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے پکارتے ہیں
ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو اور دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. آتی منفقن خلفن و آتی ممسکن تلفن، روکنے والے کو تلف کر دے.